بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شرح معانی الآثار، جو کہ طحاوی شریف کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا سبق نمبر 1 مقدمۃ العلم کے حوالے سے ہے، اسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آپ حضرات کو معلوم ہے شرح معانی الآثار علم حدیث کی کتاب ہے، تو جو کتاب جس فن اور جس علم میں ہوتی ہے، پہلے اس علم اور فن کی چند مبادیات پڑھی جاتی ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کی مبادیات، یا جسے ہم مقدمۃ العلم کہتے ہیں، مقدمۃ العلم کے اندر ہم 10 باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات علم حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، دوسری بات موضوع، تیسری غرض و غایت، چوتھی بات وجہ تسمیہ، پانچویں بات استمداد، اور چھٹی بات علم حدیث حاصل کرنے کا شرعی حکم یا شارع کا حکم، ساتویں بات اس علم کی فضیلت، آٹھویں بات اس کا مرتبہ اور نسبت، نویں بات واضح، اور 10ویں بات اس علم کی تقسیم اور تبویب کے حوالے سے۔ آج کے درس کے اندر ہم صرف علم حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھیں گے۔ علامہ جوہری رحمہ اللہ نے حدیث کا لغوی معنی یوں لکھا ہے: الحدیث الکلام قلیلہ و کثیرہ۔ حدیث کا اطلاق کلام پر ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معرض بیان میں ہو تو حدیث ہیں، معرض عمل میں ہو تو سنت کہلاتی ہیں۔ حدیث میں نسبت بیان کی طرف ہے اور سنت میں عمل کی طرف ہے، اور عربی میں لفظ حدیث قدیم کے مقابلے میں آیا ہے۔ قرآن اللہ کی صفت قدیم غیر مخلوق ہے، اور حدیث جدید اور مخلوق ہے، تاکہ خالق اور مخلوق کے کلام میں فرق رہے۔ حدیث کا ایک معنی بیان کرنا بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے۔ حدیث کلام، گفتگو، بات چیت، یہ سارے حدیث کے لغوی معنی ہیں۔ اصطلاحی تعریف میں محدثین کے درمیان میں بہت اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے انواع علوم حدیث یا انواع علم حدیث بہت ہیں۔ امام حاکم ابو عبداللہ النیسابوری فرماتے ہیں کہ علم حدیث کی انواع 50 ہیں۔ علامہ ابن الصلاح مقدمہ ابن الصلاح میں فرماتے ہیں 65 ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے 93 ذکر کی ہیں، اور اسی طرح علامہ حازمی رحمہ اللہ نے رسالۃ العجالہ میں تقریباً 100 انواع ذکر کی ہیں۔ جب انواع علم حدیث 100 سے زیادہ ہیں، تو جب 100 سے زیادہ انواع ہیں تو تعریف کے اندر پہ تو اختلاف ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ابتداءً حدیث
اس شکل میں نہیں تھی جس طرح آج اس کا نظام موجود ہے. جیسے جیسے اس میں ترقی ہوتی گئی ویسے ویسے تعریفات میں اختلاف ہوتا گیا. بہرحال 8 مشہور تعریفات ہیں. پہلی تعریف تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. علم الحدیث ہوا علم یذکر فیہ کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الی صحابی او الی من دونہ قولا او فعلا او تقریرا او صفتا. یعنی علم حدیث ہر اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں ہر اس چیز کو بیان کیا جائے، خواہ اس کا تعلق قول سے ہو، فعل سے ہو، تقریر سے ہو یا صفت سے ہو، جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو یا صحابی کی طرف ہو یا ان کے بعد یعنی تابعی کی طرف نسبت کی گئی ہو. اقوال سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مراد ہیں، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اور افعال سے مراد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہو. مثلا راح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہجرا فجمع بین الظہر والعصر. اور صفات سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں. یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 قسم کی صفات تھی. ایک قسم کی صفات جن کو اختیاری کہا جاتا ہے اور دوسری وہ جو غیر اختیاری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صفات سب غیر اختیاری تھی اور روحانیت اور اخلاق سے جن صفات کا تعلق تھا وہ ساری کی ساری اختیاری تھی. حضرات محدثین جو علم روایت حدیث میں مشغول رہتے ہیں وہ دونوں قسم کی صفات کو بیان کرتے ہیں، اور فقہا کیونکہ استنباط احکام کے در پہ ہوتے ہیں اس لیے وہ صرف صفات اختیاریہ سے بحث کرتے ہیں. اس لیے احکام کا تعلق انہی سے ہے، صفات غیر اختیاریہ سے احکام کا تعلق نہیں ہے. باقی جو حدیث کی تعریفات کی گئی ہیں 7 قسم کی تعریفات اور ہیں. اگر ہم کتب حدیث پہ نظر دورائیں تو ساری کی ساری جو تعریفات ہیں علم حدیث کی یا حدیث کی، ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر تعریف نے کسی نہ کسی انواع علم حدیث کی یا نوع علم حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی جو تعریف ہے مطلقاً حدیث کی تعریف ہے، اور وہ علم حدیث کی تعریف کون سی ہے جو علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. وہ ہے علم یعرف بہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ. دوسری تعریف جسے ہم علم روایت حدیث کی تعریف کہہ سکتے ہیں، علم روایت الحدیث کی تعریف یہ ہے ہوا علم یشتمل علی نقل افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقوالہ وصفاتہ وتقریراتہ. ان دونوں تعریفات میں فرق یہ ہوگا کہ مطلقاً علم حدیث کی تعریف اپنے الفاظ مذکورہ کے اعتبار سے نوع علم حدیث کی 4 اقسام کو شامل ہوگی، جبکہ علم روایت الحدیث کی تعریف صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال، صفات و تقریر کو نقل کرنے کے شامل ہوگی. اسی طرح علم روایت الحدیث کی تعریف میں وہ عموم نہیں ہوگا
جو مطلق علم حدیث کی تعریف میں ہے۔ تیسری جو تعریف ہے وہ تعریف علم درایت حدیث کی ہے۔ علم درایت الحدیث کی تعریف یہ ہے، ہوا علم یشتمل علی شرح اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وصفاتہ ویذکر فی معانی الفاظہ ویشرح فیہ تلک الالفاظ ویعلم بہ طرق استنباط الاحکام ویعرف بہ ترجیح الراجح منہا والتطبیق بین الاحادیث۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی اس میں اس طرح شرح کی جائے کہ حدیث کے الفاظ کے معنی بیان کیا جائیں اور حدیث سے احکام فقیہ کے اخذ اور استنباط کے طریقوں پر روشنی ڈالی جائے، راجح کی ترجیح بیان کی جائے اور حدیث کے تعارض کو دور کیا جائے، تطبیق بین الاحادیث کی جائے۔ چوتھی تعریف علم اصول حدیث کی تعریف ہے، ہوا علم بقوانین یعرف بها احوال السند والمتن۔ جس تعریف کو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفیہ یہ ان کا ایک رسالہ ہے جو 1000 پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو الفیہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے اس مطلق تعریف کو علم حدیث کی تعریف قرار دیا۔ وہ فرماتے ہیں علم الحدیث ذو قوانین تحد یدرا باحوال متن و سند، یعنی علم حدیث میں ایسے قوانین ہوتے ہیں جن سے متن و سند کے حوال معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے بھی اس تعریف کو مطلق علم حدیث کی تعریف قرار دیا، لیکن صحیح یہ ہے کہ مذکورہ تعریف علم اصول حدیث کی تعریف ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھا ہے اور حدیث کی جو 8 تعریفات ذکر کی گئی ہیں ان کو خلاصتاً ذکر کیا اور ان کو ہم نے 4 انواع علم حدیث کے اندر پڑھ لیا ہے، ذکر کر لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔